نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جودہ و کمالہ و برہ و نوالہ و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا معنی نہیں کوئی معبود سوائے اللہ عز و جل کے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے کہنے سے جملہ دوسرے خداؤں جن کے ساتھ نفع و نقصان کی امید رکھتا ہے سے عملاً منحرف ہو جائے۔ حضرت خواجہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تطہیر باطن میں عظیم تاثیر رکھتا ہے۔ اس کے پہلے جز لا الہ میں ما سوائے حق کی نفی ہے، اور دوسرا جز الا اللہ میں معبود برحق کا اقرار ہے، اور سلوک کا یہی خلاصہ ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ سے مراد نفی طبیعت ہے، جن سے خواہشات نفسانی مراد ہیں، اور الا اللہ سے مراد صرف حق تعالیٰ جل شانہ ہی کو معبود جاننا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار اپنے آپ کو فاتبعونی میں داخل کرنا ہے۔ حضرت قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس میں اللہ بھی باقی نہیں رہتا، صرف مسمی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہی باقی رہ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مبدع فیض کے یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے خیال کو ہی اپنا قبلہ دل بناؤ، اس سے ہر قسم کی توفیق طلب کرو، جو کچھ کہنا ہے اسی سے کہو، جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ تمہارے خیال میں یعنی تمہارا دل اس کو قبول کرے، یعنی اللہ جل شانہ تمہاری دعا کو قبول کرے یا تمہارے خیال میں تاخیر فرمائے، یہ سمجھو کہ اسی میں میری بہتری ہے۔ ہر حال میں ہر وقت اسی سے عرض کرتے رہو، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہر حال میں اس سے خوش رہو، اس کا فضل ہر صورت حال میں رہتا ہے۔ چاہیے کہ خدا کے کاموں کو اسی کے سپرد کرو، اپنی طرف سے دخل نہ دو۔ ناقابل تسخیر قلعوں کی ورکشائی اس کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ ہر مرض کی دعا اسی کے ہاتھ میں ہے، دخل دہی سے کام کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ خدا کی حکمت اور مصلحت سے
بندہ واقف نہیں۔ بندہ کا حق یہ ہے کہ بندہ بنا رہے، آقا جو حکم دے اسے بجا لائے، اسی پر راضی رہے۔ جب یہ سچا بندہ بننے کی کوشش کرے گا، آقا ضرور اس پر بندہ نوازی فرمائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو نے گھر کے دروازہ پر توحید سجا رکھی ہے اور گھر کے اندر شرک رکھا ہوا ہے، اور یہی نفاق ہے۔ توحید کے مدعی اور عبادت کے دعویٰ دار، تیرا دل تو مخلوق کا عابد ہے، تو ان کی تعریف کی امید رکھتا ہے اور ان کی مذمت سے ڈرتا ہے۔ تو ظاہر میں تو خدا کا بندہ ہے مگر باطن میں مخلوق کا بندہ ہے۔ تیری طلب و تلاش غیر اللہ کے حصول میں ہے اور تیرا پورا فکر دنیا کے مال میں ہے۔ تجھ پر افسوس، یہ ملمہ کس کو دکھلاتا ہے جو سینے کے رازوں سے واقف ہے؟ تیری عبادت جہنم کے قابل اور تیرا علم دوزخ کے لائق ہے۔ تیرا مال تیرا رب ہے اور روپیہ پیسہ تیرا فکر ہے۔ تیرا سب کچھ وہی ہے جو تجھے فکر مند رکھتا ہے۔ اگر تیرے فکر کی ڈوری حرص دنیا سے بندھی ہے تو دنیا کا بندہ ہے، اور اگر آخرت کے ساتھ بندھی ہے تو آخرت کا بندہ ہے۔ اب تو خود سوچ لے کہ تو کس کا بندہ ہے اور کس کے ساتھ ہے۔ توحید حقیقی سے مراد اپنے سب ارادوں، اپنی سب ہمتوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے جمع کرنا ہے۔ اس امر پر سب کا اتفاق ہے، اور ہمت کے تفرقہ کی علامت یہ ہے کہ غیر کے ساتھ آرام پکڑنا اور غیریت کے ساتھ سکون حاصل کرنا۔ سوائے اللہ عز و جل سے کسی کے ساتھ سکون حاصل نہ کر، آرام نہ پکڑ، نہ نفع کی توقع رکھ، نہ نقصان کا خوف کر۔ جس چیز کا تو فکر رکھتا ہے وہی تیرا معبود ہے۔ صرف بت پرستی کا نام شرک نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہش پرستی یا غیر اللہ کے طلب بھی شرک خفی میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، تمہارا ظاہر تو موحد ہے مگر باطن بت پرست ہے۔ خدا تعالیٰ جل شانہ کی ناپسندیدہ صفات سے خدا تعالیٰ جل شانہ جن صفات کو پسند نہیں فرماتے ان سے تیرا دل پر ہے۔ زبان تو پرہیزگار ہے مگر دل گناہ گار ہے۔ شیطان تیرے دل میں خیمہ لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ بت ہے، اس کو توڑ ڈال اور اپنے دل کو جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا گھر ہے اس کو پاک و صاف رکھ۔ بندہ خدا ہونے کا دعویٰ، بندہ خدا ہونے کا دعویٰ اور اس کے غیر کے ساتھ اور غیر کی تابع داری، اگر تو اس کا سچا بندہ ہے تو دوستی
اور دشمنی صرف اسی کے لیے رکھ۔ حلقت کے دروازے بند کر کے اپنے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے درمیان دروازہ کھول لے۔ اس کے ساتھ عاجز ہو کر اور ذلیل بن کر اپنے گناہوں کا اقرار کر۔ اپنے کسی عمل پر اعتبار نہ کر اور یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے علاوہ نہ کوئی نفع دینے والا ہے، نہ ہی کوئی عطا کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی روکنے والا ہے۔ جب تک تیرے دل میں غیر اللہ بسا ہے، نجات ہرگز نہیں ہوگی، اگرچہ 1000 سال دہکتی آگ پر سجدہ کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نظر روح پر ہے، جسم پر نہیں۔ ایماندار پہلے باطن کی تعمیر کرتا ہے، پھر ظاہر کی کرتا ہے۔ جس بندے کے دل میں طمع اور حرص دنیا ہے اور مخلوق سے نفع و نقصان کی امید رکھتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس کی خوشی بھی نفس کے لیے اور نفع بھی نفس کے لیے ہے۔ وہ اپنی خواہش کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے۔ اگر تیرا یقین اپنے اللہ تعالیٰ پر صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے قضاء و قدر کے شر سے بے خوف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔